بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر معہد آج ہمارا اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 7 ہے۔ تو بیٹا ہم اس میں آیات کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات ہے ہمارے پاس۔ تو اس سے پہلے والا سبق آپ نے یقیناً یاد کیا ہوگا جو باب دوم ہمارا شروع ہوا ہے، سورہ بقرہ کا تعارف، سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ اور سورہ بقرہ کے شان نزول۔ کیا آپ نے یہ یاد کیے ہیں؟ تو بیٹا اگر یاد نہیں کیا تو اس کو دوبارہ یاد کر لیں۔ اور آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ ہے دوسری آیات یعنی سورہ بقرہ کی علامات کفر۔ آیت نمبر 170 تھا، 171 ہے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے اتبعوا کہ تم پیروی کرو۔ جب مشرک لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی تم پیروی کرو۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعو، ہم پیروی کریں گے ما اس کی جو الفینا ہم نے پایا علیہ اس پر آبا انا اپنے باپ دادا کو۔ باماورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور جب مشرک لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس پر چلو، تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون، نہ وہ عقل رکھتے ہوں، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اگرچہ ان کے بڑے عقل سے کام نہ لیتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، مثال اس شخص کی، یعنی جو پکارتا ہے، بما اس کو جو، لا یسمع نہیں وہ سنتا، الا دعاء سوائے پکارنا، ونداء اور چلانا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمجن اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ باماورہ ترجمہ دیکھیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان کافروں کی مثال ان بھیڑ بکریوں جیسی ہے جنہیں کوئی چرواہا بلا رہا ہو اور وہ بلانے اور پکارنے کی صداؤں کے علاوہ کچھ نہ سمجھتی ہوں۔ یہ لوگ بھی بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا دوسری آیات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے یہ قواعد بھی یاد کرنے ہیں۔ تو آگے ہمارے پاس آیت کا ترجمہ ہے، حلال و حرام والی آیت ہے۔ آیت نمبر 172 تھا، 173۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، کلو تم کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ما جو رزقناکم رزق ہم نے تمہیں دیا، وشکرو اور تم شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم ایاہ اسی کی تعبدون عبادت کرتے۔ باماورہ ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما بے شک حرام کیا علیکم المیتۃ تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل اور جو حلال کیا بھی اس کے ساتھ، لغیر اللہ اللہ کے نام کے علاوہ، فمن اضطر پس جو کوئی مجبور ہو، غیر باغ بغیر سرکشی کے، ولا عاد اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو پس نہیں گناہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ باماورہ ترجمہ دیکھیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے،
ان کے علاوہ ہر وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، لیکن اگر کوئی مجبور ہو کر خود غرضی اور سرکشی کی نیت کے بغیر کوئی چیز کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد عربی قواعد ہمارے پاس آمنو، یہ فعل ماضی ہے، وہ ایمان لائے، صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، کنتم تم تھے، یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، حرامہ اس نے حرام کیا، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس طرح جو لاچار ہو گیا، صیغہ واحد مذکر غائب، احلّا حلال کیا گیا، صیغہ واحد مذکر غائب، اور رزقناکم، رزقنا ہم نے رزق دیا، صیغہ جمع متکلم کا ہے، کم ضمیر ہے اس میں۔ اور اس کے بعد بیٹا آپ نے یہ باب چہارم ہمارے پاس ہے، پیج نمبر 165 ہے، 165 ہمارے پاس عنوانات سورہ بقرہ ہیں۔ اس میں نمبر 1 عنوان ہے قصاص دیت، تو یہ والا ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ادھر سے ہم وہ ترجمہ پڑھیں گے اور ساتھ ہی ہم یہ چوتھا باب بھی شروع کریں گے، یہاں سے بھی ہم روزانہ کا سبق پڑھا کریں گے اور آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ اس کو۔ تو اب دیکھیں ہمارے پاس پہلا ہے قصاص اور دیت، تو اس کا دیکھیں قصاص اور دیت کسے کہتے ہیں۔ قصاص کے لغوی معنی بدلہ انتقام کے ہیں، قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون، ہر عضو کا بدلہ عضو، ہر چوٹ کا بدلہ ایسی ہی چوٹ ہے، یعنی اسے قصاص کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی جو ہیں وہ قصاص کے لغوی معنی ہوئے، اب اصطلاحی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اس طرح قصاص کے اصطلاحی معنی جرم اور سزا کے درمیان توازن اور مساوات کے ہیں۔ قصاص مختلف جرائم میں مختلف ہوتا ہے۔ قصاص کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، قصاص میں زندگی ہے۔ قتل کی 3 اقسام درج ذیل ہیں۔ قتل کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 قتل عمد، نمبر 2 قتل شبہ عمد، نمبر 3 قتل خطا۔ تو قتل عمد جو ہے وہ جان بوجھ کر قتل کرنا، تو قتل شبہ عمد جو ہے ایسے قتل کو کہتے ہیں جس میں قاتل نے صرف سزا کا ارادہ کیا تھا، قتل یا زخم کا نہیں، اور قتل خطا جو غلطی سے ہو جائے۔ تو اب ہم ان تینوں کی تعریفات پڑھیں گے اور ساتھ ہی جو ہے ان کا کفارہ وغیرہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں نمبر 1 قتل عمد، یعنی اگر مجرم جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے کسی کو لوہے کی چیز یا لاٹھی یا پتھر مارے، یا اوپر سے پھینک دے، یا پانی میں ڈبو دے، یا آگ میں جلا دے، یا گلا گھونٹ دے، یا زہر دار چیز کھلا دے اور وہ اسی وجہ سے مر جائے، یا کوئی ایذا تلف کر دے، یا بدن کے کسی حصے پر زخم لگائے، اس ارادی قتل کا حکم یہ ہے کہ اس میں قصاص لازم ہے، بدلہ لینا یعنی لازم ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اور ہم نے تورات میں ان پر لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قتل لہ قتیل فہو بخیر النظرین اما ان یودا و اما ان یقادا، جس کا قتل ہو جائے وہ 2 میں سے ایک بات چن لے، چاہے تو اسے دیت ادا کی جائے یعنی قیمت، یا قصاص لے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان میں ہے من اصیب بدم او خبل فہو بالخیار بین احدی ثلاث اما ان یقتص او یاخذ العقل او یعفو فان اراد رابعۃ فخذوه علی یدیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا خون ہو جائے یا اعضاء میں زخم تو اسے 3 میں سے ایک کا اختیار ہے، یا قصاص لے لے، یا دیت قبول کر لے، یا پھر معاف کر دے، اگر وہ چوتھی بات کا ارادہ کرے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو۔ نمبر 2 یہ ہمارا قتل عام تھا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے قتل شبہ عمد۔ قتل شبہ عمد ایسے قتل کو کہتے ہیں جس میں قاتل نے صرف سزا کا ارادہ کیا تھا، قتل یا زخم کا نہیں،
مثلا کسی کو لاٹھی سے معمولی ضرب لگاتا ہے جس سے عادتاً انسان قتل نہیں ہوتا، یا تھپڑ مارتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ٹکراتا ہے، یا معمولی پانی میں پھینکتا ہے، یا اس کے سامنے چیختا ہے، یا اسے دھمکی دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اس قسم کے قتل میں قصوروار کے عاقلہ یعنی وہ رشتہ دار جو دیت ادا کریں پر دیت ہے، اور قاتل پر کفارہ ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، کہ جو کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ مومن غلام آزاد کیا جائے، یا اس کے اہل کو دیت دی جائے، یا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا ہے قتل خطا۔ ایک مسلمان جائز اور مباح کام کر رہا ہے، مثلا تیر اندازی یا شکار یا گوشت کے ٹکڑے کرنا وغیرہ، مگر اس میں غلطی سے کوئی انسان قتل ہو جائے یا زخمی ہو جائے، اس قسم کی کوتاہی کی سزا دوسری قسم میں مذکور سزا کی طرح ہے، البتہ اس میں دیت ہلکی ہے اور کوتاہی کرنے والا عند اللہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ غلطی سے اس سے یہ سرزد ہو گیا نا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس شبہ عمد میں دیت مغلظہ یعنی بھاری دیت ادا کرنی پڑے گی اور وہ گناہگار بھی ہوگا۔ آگے قصاص لینے کی شرائط ہیں۔ قصاص درج ذیل شرائط کے پورا ہونے کے بعد لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جس کے لیے قصاص لینا ہے اس کا مکلف یعنی عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نابالغ یا مجنون ہے تو مجرم کو پابند رکھا جائے گا کہ بچے کے بالغ ہونے یا مجنون کے افاقے کے بعد وہ چاہیں تو قصاص لیں، یا دیت قبول کریں یا معاف کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہی بات مروی ہے۔ نمبر 2، خون کے مستحقین قصاص لینے پر متفق ہوں، اگر کسی ایک نے معاف کر دیا تو پھر قصاص نہیں ہوگا، اور جس نے قصاص معاف نہیں کیا دیت بھی اس کو بھی حصہ ملے گا، دیت میں بھی اس کو بھی حصہ ملے گا۔ نمبر 3، قصاص لینے میں ظلم زیادتی سے بچا جائے، یعنی اس طرح کا زخم لگایا جائے جس طرح کا مجرم نے لگایا تھا، اور قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل نہ کیا جائے۔ نیز قتل کرنے والی حاملہ عورت کو قصاص میں وضع حمل اور مدت رضاع سے پہلے قتل نہ کیا جائے، کیونکہ ایک عورت نے کسی عورت کو عمدن قتل کر دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقتل حتی تضع ما فی بطنہا ان کانت حاملا وحتی تکفل ولدہا، اگر یہ حاملہ ہے تو وضع حمل اور اپنے بچے کی کفالت سے پہلے اسے قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 4، قصاص سلطان یا اس کے نائب کی موجودگی میں ہونا چاہیے تاکہ ظلم و تعدی نہ ہو سکے۔ نمبر 5، قصاص تیز دھار آلہ سے لیا جائے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قود الا بالسیف، قصاص صرف تلوار سے لیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے صفحہ نمبر 166 سے لے کر 170 تک آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، یعنی نمبر 2، حرمت خمر اور میسر، یعنی شراب کی حرمت اور جوئے کی حرمت سے پہلے تک آپ نے یہ سارا اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔